بریکنگ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ اپنے والد صاحب سے ملنے لندن جائیں گی. تو ان پر تو کیس چل رہا ہے اور اس وقت ان کا کیس سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے. ان کو آپ کا ECL میں ان کا نام ہے. حکومت تو پھر کیسے جائیں گی مریم نواز صاحبہ؟ مثلا اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے جنوری کے آخری میں یا فروری میں مریم نواز صاحبہ اپنا پہلا غیر ملکی وزٹ لندن کریں گی اور لندن جائیں گی جہاں وہ اپنے والد صاحب سے جا کے ملاقات کریں گی. تو اگر میں یہ بات کہہ رہا ہوں تو یہ اس بات کی شواہد مثلا جس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے، ظاہر ہے آپ تو یہ سوال پوچھیں گے. تو اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ پاکستان کی شہری ہیں اور وہ کسی بھی ملک جا سکتی ہیں. ہاں، ریسٹرکشن یہ ہے کہ ان کا ایک کیس چل رہا ہے. ریسٹرکشن یہ ہے کہ اس کیس کی بنیاد پر حکومت نے ان کا نام ECL میں ڈالا ہوا ہے. وہ ضمانت پہ ضرور ہے لیکن بری نہیں ہے. تو یہ بات جو کی جا رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ جنوری کے آخری میں یا فروری میں لندن جانے والی ہیں اور لندن جائیں گی اور وہاں اپنے والد صاحب سے ملاقات کریں گی. پہلا غیر ملکی دورہ ان کا کافی دنوں کے بعد اگر ہوا تو وہ لندن کا ہوگا. تو اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اس کی جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ 18 جنوری کو مریم نواز صاحبہ کے کیس کی جو سچویشن ہے اس میں اگر مریم نواز صاحبہ بری ہو جاتی ہیں اور مریم نواز صاحبہ جب بری ہو جائیں گی تو گویا پھر نہ ان پر ECL ہوگا، نہ ان کو کوئی حکومت روک سکتی ہے، نہ ان کو کوئی اور روک سکتا ہے، نہ عدالتیں روک سکتا ہے. وہ ایک پاکستان کی آزاد شہری ہوں گی جو ان کے اوپر جرم آیا تھا، جس کی انہوں نے اپیل کی تھی. اس اپیل کے تحت اگر اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی سزا کو کالعدم قرار دے دیتی ہے تو پھر تو مریم نواز صاحبہ اس کے بعد 18 جنوری کے بعد کہیں بھی جا سکتی ہیں، کسی بھی ملک میں بھی جا سکتی ہیں. تو مریم نواز صاحبہ کا پہلا ظاہر ہے اگر بری ہوتی ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ اپنے والد صاحب کو ملنے جائیں گی. وہ بہت اہم وزٹ ہوگا وہ، کیونکہ وہ والد صاحب سے اتنی عرصے تک وہ دور رہی ہیں اور بہت سی اہم اس ملاقات میں ڈسکشن ہوگی. تو یقیناً کوئی بھی بیٹی ہوتی وہ تو فوراً اپنی سزا کے قدم ہونے کے بعد پلان کرے گی اور اس جگہ جائے گی جہاں اس کے والد صاحب موجود ہیں. تو مریم نواز صاحبہ بھی لندن جائیں گی. اب یہاں پہ بات آ جاتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ 18 تاریخ کو فیصلہ جنوری میں؟ آپ نے تو 21 تاریخ کو بھی کہا تھا. مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ آپ تو 21 تاریخ کو بھی کہہ رہے تھے، آپ اس سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ مریم نواز صاحبہ بری ہو جائیں گی، لیکن نہیں ہوا. 21 دسمبر بھی چلا گیا، اب 18 جنوری ہے. 18 جنوری کو بھی اگر مریم نواز صاحبہ بری نہیں ہوتی ہیں تو پھر آپ کی یہ پریڈکشن. تو بھائی تھوڑا سا غور کیجیے، تھوڑی سی چیزوں کو سمجھا کریں، کوئی کمنٹس پاس کرنے سے پہلے سوچا کریں. ہم جو بات کر رہے ہیں وہ قانونی نکات پہ کر رہے ہیں، کورٹ کی پروسیڈنگ پہ کر رہے ہیں، دلائل اور ثبوت پہ کر رہے ہیں. اب ایک شخص ہے، اگر فرض کیجئے وہ مجرم نہیں ہے اور ثبوت نہیں ہے استغاثہ کے پاس اور عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی تمام پروسیڈنگ کے بعد اس کو اگر یقین ہو جائے کہ بھائی اب کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے خلاف، تو عدالت فیصلہ دے سکتی ہے. یس اینڈ نو، بات یہ نہیں ہے. بات یہ کہ ہاں عدالت فیصلہ دے پازیٹو یا نیگیٹو. لیکن اگر عدالت اس کے باوجود کہ کیس میں کچھ نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، استغاثہ یا پروسیکیوشن ثابت کرنے میں کوئی یہ کہہ کر کہ ہمارے قانون شہادت میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہمیں آپ نواز شریف صاحب کی اس فلیٹ اس اثاثے سے اونرشپ اور مریم نواز صاحبہ کی بینیفیشل اونرشپ کے سرٹیفکیٹس، ڈاکومنٹس، ثبوت، پروف لا کر دیں. اور نیب بھاگ رہی ہے.
باقی چیزیں تو چھوڑے، جورسپروڈنس کیا کہتی ہے، آئین کا آرٹیکل 13 کیا کہتا ہے، وہ آڈیو کیا کہتی ہے، ویڈیو کیا کہتی ہے، شوکت صدیقی کی جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ کیا کہتی ہے، یہ تو بات کی چیزیں ہیں. یہاں تو عدالت نے بہت ہی زبردست چیز اٹھائی ہے، اور اسی بنیاد پہ مریم نواز صاحبہ کی ضمانت ہوئی تھی کہ وہ کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں دے سکے تھے، بلکہ وہاں تو نیب نے ایکسپٹ کیا کہ ہمارے پاس تو یہ ثبوت ہی نہیں ہے، ڈاکومنٹس ہی نہیں. تو اگر قانونی ان نکات کو دیکھیں، کورٹ کی پروسیڈنگ کو دیکھیں، آئین اور قانون کو دیکھیں، تو مجھ جیسا طالب علم یہی کہے گا نا کہ اگر آپ یہ نہیں دے پا رہے ہیں اور آپ بہانہ بنا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، تو گویا اس کا مطلب یہ کہ عدالت کے سامنے کیس کلیئر ہے. وہ فیصلہ آج دینا چاہے آج دے دے، کل دینا چاہے کل دے دے. 21 کو بھی دے سکتی تھی، 18 جنوری کو بھی دے سکتی تھی، اس سے پہلے بھی دے سکتی تھی جب سے مانگ رہی ہے. کیونکہ لاسٹ ٹائم مریم نواز صاحبہ کے وکیل جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں کیس تھا تو انہوں نے ٹائم لیا تھا، اس وقت بھی یہی اسٹیٹس تھا. تو اسٹیٹس تو چینج نہیں ہوا ہے. اور جب قانون اور آئین کی نگاہ سے اور عدالتی حکم کے لحاظ سے نیب وہ چیز نہیں پروڈیوس کر رہی ہے اور وہی بیس بنتا ہے سزا کا، تو پھر کیا کہیں گے ایک عام آدمی کہ کل یہ کیس ختم. اب اس کا کیا کیا جائے کہ اگر نیب کل کہے کہ جناب وہ مزید بیمار ہو گئے، یا نیب یہ کہے کہ نیب جو ہے وہ آپ کے چیئرمین نیب جو ہے ملک سے باہر چلے گئے، یا یہ کہیں کہ جو پروسیکیوٹر جنرل تھے ان کو ایمرجنسی ہو گئی ہے وہ ملک سے باہر چلے گئے، اور یا یہ کہے کہ جناب عالی ہمیں اور ٹائم دیجیے، کوئی بھی بہانہ بنائے. اور عدالت کا اختیار ہے، عدالت ریسپیکٹیبل ہے، مقام ہے، چاہے تو وہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم مزید 1 مہینہ دے دیتے ہیں، تو 18 جنوری سے آگے بڑھ گیا. اور اگر وہ یہ کہے کہ نہیں بس ہو گیا، اگر آپ یہ ڈاکومنٹس نہیں دے پا رہے ہیں جو ہم بار بار آپ سے مانگ رہے ہیں، اور جو ڈاکومنٹس آپ دے رہے ہیں وہ اس لحاظ اس کی جسٹیفیکیشن کی بنیاد پر یہ سزا نہیں بنتی ہے، اور آپ یہ ڈاکومنٹ دینے پہ ناکام رہے، چنانچہ اس کا فائدہ ڈیفنس کو پہنچتا ہے، مریم کو پہنچتا ہے، اور سزا کا عدم ہوتی ہے. تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے عدالت پہ. اب الیکشن کمیشن نے فیصل وارڈا کا فیصلہ روک دیا. اب ایسے کئی فیصلے روکے گئے، 15 دن 20 منٹ 1 مہینے سے زیادہ گھسیٹ لیا، حالانکہ اس فیصلے کو سنانے میں 5 منٹ لگتا. بھائی وقتی فیصلہ سنا دیتے، اس کے بعد تفصیلی فیصلہ لکھتے، ایسا بھی ہوا ہے. تو اگر کوئی چیز بالکل سامنے ہے تو ہم تو یہی کہیں گے نا کہ 18 کو اگر یہ ڈاکومنٹس نہیں لاتے ہیں، جو نہیں لا سکیں گے، جو ہماری اطلاعات ہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ کورٹ کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ وہیں کنکلوڈ کرے. اس بنیاد پر مریم نواز صاحبہ کی سزا کا عدم کر دے، یا خود ہی کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ محفوظ کر کے 1 مہینہ لے جائے، یا پھر کورٹ جو ہے کسی بھی بنیاد پر کوئی پوائنٹ اٹھا کر کہے کہ جناب اگلی ہیئرنگ جو ہے وہ 4 مہینے بعد ہوگی. اس کے اوپر تو کوئی زور نہیں ہے نا. لیکن ہم جو بات کرتے ہیں وہ قانونی نکاتی پروسیڈنگ پہ جو ریمارکس آ رہے ہیں، جو ڈاکومنٹس ہے، جو پروف ہے، جو جورسپروڈنس ہے، جو آئین ہے، جو قانون ہے، جو سچویشن بن رہی ہے. 18 جنوری اگر نیب پھر نہیں دے سکی وہ ڈاکومنٹ جو مانگ رہی ہے عدالت، تو عدالت کے پاس سیدھا راستہ ہے کہ وہ ان کو بری کر دے، سزا کا عدم کر دے. یہی قانون آئین اور ایز اے طالب علم میں کہہ رہا ہوں. اب 18 کو نہیں ہوتا ہے، اس میں مزید ٹائم دے دیتی ہے عدالت، یہ عدالت کا کام.